نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 79 اور 80 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، ما کان لبشر، یہ کسی بشر کا کام نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس، پھر وہ اس کے باوجود لوگوں سے کہے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین، اس کے بجائے وہ تو یہی کہے گا اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، کیونکہ تم جو کتاب پڑھاتے رہے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور جو کچھ پڑھتے رہے ہو اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے، ولا یأمرکم، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے، ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا قرار دے دو، ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اس کے بعد وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے گا؟ مفردات دیکھیے، ما کان لبشر، کسی بشر کسی انسان کے لیے یہ زیب اسے نہیں دیتا، یہ اس کا کام نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ، کہ اللہ اسے عطا کرے الکتاب، کتاب، والحکم، اور حکمت، والنبوت، اور نبوت، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے، کونو، ہو جاؤ، عباداً، بندے، لی، میرے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، لیکن کونو، وہ تو یہی کہے گا کہ ہو جاؤ تم ربانیین، رب والے، زاہد، خدا پرست، درویش، یعنی ربانی کی یہ جمع ربانیین، اللہ والے، رب والے، بما کنتم تعلمون الکتاب، بوجہ اس کے کہ تم جو کتاب پڑھاتے رہے ہو، تعلمون، تم جو سکھلاتے ہو کتاب، وبما کنتم تدرسون، اور بوجہ اس کے کہ تم کتاب پڑھتے ہو، ولا یأمرکم، اور وہ تمہیں یہ حکم بھی نہیں دے گا، نہیں دے سکتا، ان تتخذوا الملائکہ، کہ تم بنا لو فرشتوں کو، والنبیین، اور انبیاء کو، ارباباً، رب، ایأمرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا، بعد اذ انتم مسلمون، جب تم مسلمان ہو چکے ہو؟ چونکہ سورہ آل عمران کے آغاز میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور اس وفد کی موجودگی میں بعض یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمہاری اسی طرح کی عبادت کریں جیسے نصارہ بھی عیسیٰ ابن مریم کو پوچھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں؟ یا بعض مفسرین کرام نے لکھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہم حضرت عیسیٰ کو چھوڑ کے آپ کی عبادت کریں؟ تو اس موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جس بشر کو اللہ تعالیٰ نے کتاب، حکمت اور پیغمبری عطا کی ہو، وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتا ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کے ساتھ وفاداری کا حکم دیتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کے آپ میری بندگی اور میری اطاعت کریں،
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو بھی نبی بناتے ہیں، انبیاء کرام کے ایمان اس کی گارنٹی ہوتی ہے، نبی کے علاوہ کسی کے ایمان کی گارنٹی نہیں، لیکن انبیاء کرام کے ایمان کی گارنٹی ہوتی ہے۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی، چھوٹے گناہوں سے بھی، بڑے گناہوں سے بھی۔ دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی وقت کا بادشاہ، حکمران اگر کسی کو کوئی عہدہ دیتا ہے تو وہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ آیا یہ شخص اس عہدے کے لائق ہے یا نہیں ہے، اور دوسری چیز کہ آیا یہ وقت کے بادشاہ کا وفادار ہے یا وفادار نہیں ہے۔ یہ دو شرطیں لازماً دیکھی جاتی ہیں۔ جو وفادار نہ ہو اس کو کبھی عہدہ نہیں دیا جاتا، جو نااہل ہو اس کو عہدہ نہیں دیا جاتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی شخص کو نبی کیسے بنا سکتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نبی بنائیں اور اسے حکم دیں کہ لوگوں کو میری طرف بلائیں اور وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ میں جہاں انبیاء کرام کی عصمت کا ذکر ہے، ما کان لبشر، کہ انبیاء کرام سارے معصوم ہیں جن کو اللہ نبوت عطا کرے، وہ کبھی ایسی بات نہیں کہہ سکتے، گناہ نہیں کر سکتے، گناہ کا حکم نہیں دے سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نصارہ کا یہ جو دعویٰ تھا اس کا بھی رد ہو گیا تھا، جو وہ کہتے تھے کہ ابنیت اور الوہیت مسیح یہ ہمیں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ تم میری عبادت کرو، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جہاں عیسائیوں کے اس عقیدے کا رد فرمایا گیا، مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ آپ نے کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور یہاں تک کہ جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم سلام کے بجائے آپ کو سجدہ کیا کریں گے، اس میں کیا حرج ہے؟ اہل کتاب بھی تو اسی طرح کرتے ہیں، دیگر لوگ بھی تو اس طرح کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔